السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حقوق کے سلسلے میں جاری ہیں۔ تو آج بھی ہمارا یہی ذکر ہوگا کہ ہم آج یہی بارے میں ذکر کریں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں۔ تو آج پھر سے ہم یہی بات کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، خطا رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5984 میں ہے۔ تو خطا رحمی کرنا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو خطا رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم خطا رحمی کرنا، لوگوں سے تعلقات توڑنا، ان سے بات چھوڑ دینا، ان سے بدسلوکی کرنا، ان کو گالیاں دینا اور ان سے دور رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ خاص کر ہم عورتیں بھی ان چیزوں سے دور رہیں۔ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کر کے لوگوں سے بات کر لیں، ان سے میل جلنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظلم و زیادتی، خطا رحمی دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا ہی میں اس کی فوری سزا بھی دے دیتا ہے، اور ان دو جرموں کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کی سزا کو اللہ تعالیٰ اسی طرح اہتمام کرتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح ترمذی حدیث نمبر 2511، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہے۔ یہ حدیث میں دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا ہی میں اس کی سزا مل جاتی ہے ان دونوں چیزوں کی، جو زیادتی ظلم کرتا ہے، جو خطا رحمی کرتا ہے۔ یہ دو جرم بہت بڑے ہیں، دو غلطیاں بہت بڑے ہیں جو انسان سے اکثر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لوگوں پر ظلم زیادتی کر دیتے ہیں، جانے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر ہو، کر دیتے ہیں۔ دیکھیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، حدیثوں پر غور کریں کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ دنیا میں سزا مل جانا بہت بڑی بات ہے، اور آخرت کی سزا سے انسان ڈرتا ہے، دنیا کے عذاب سے بھی انسان ڈرتا ہے، دنیا کی بیماریوں سے انسان ڈرتا ہے، دنیا کے تمام پریشانیوں سے، آخرت کے پریشانی سے بھی انسان، ایک مومن ڈرتا ہے۔ تو اسے آخرت سے بھی ڈرنا ہے اور دنیا کی چیزوں سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے دے۔ تو دیکھیے اس میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دے گا۔ تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، کسی بھی معاملات میں چاہے کیوں نہ ہو، کسی پر بھی ظلم و زیادتی نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم صلہ رحمی عرش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو مجھے ملائے اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے، اور جو مجھے خطا کرے اللہ تعالیٰ اس سے خطا کرے، یعنی جو مجھے ملائے، جو مجھ سے جڑے، اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث ہے یہ، اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2555 میں ہے۔ تو رشتہ داری عرش سے جڑ کر ہے۔ اگر ہم لوگوں سے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیں گے تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم رشتہ داروں سے جڑیں، ملیں، ان سے بات کریں، کبھی ان کو ضرورت پڑ جائے تو ہم حاضر ہو جائیں، ہم ان کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے جڑے گا، اس بات کا بس خیال رکھتے ہوئے ہم لوگوں سے جڑیں۔
لیکن بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو جڑتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں، ہم تو ان سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بات نہیں کرتے، جو ہمارا سلام کا جواب نہیں دیتے، جب ہم فون بھی کرتے ہیں تو وہ ہم سے بات نہیں کرتے، کبھی ہمیں فنکشنز میں کہیں رشتہ داری کے کچھ اس میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ کر دور چلے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے ہمارے لیے ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، تعلقات جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں بردباری اور برداشت سے کام لیتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو صحیح بھی ایسا ہے جیسا تو بیان کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، جب تک تیرے ساتھ تیرا طرز عمل اس کے ساتھ ایسا ہی رہے گا، یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ وہ شخص بول رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک تیرا طرز عمل ان کے ساتھ ایسا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار تیرے شامل حال رہے گا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2558 میں ہے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ دیکھیے ہم کتنے بار ہمیں شکایت کرتے ہیں، ہم تو اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شخص کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ لیکن ہم کنٹینیوسلی ہمارا کام کرتے رہیں، چاہے سامنے والا کیسا بھی ہو، ہمیں اس سے مطلب کوئی نہیں ہے، ہمارا کام ہم کرتے رہنا ہے۔ اس کے لیے بہترین نمونہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ ہے۔ جب ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی تو چند مسلمان بھی اس میں شامل تھے۔ اس میں سے ایک سیدنا مستہ بن اساسہ بھی تھے۔ یہ نہایت غریب تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ابو بکر صدیق کے خالہ زاد تھے، تو ابو بکر صدیق بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کی عظمت و عظیم بیٹی کو بدنام کرنے کی ساتھ یہ بھی صحابی تھے، منافقوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تو یہ سن کر بہت تکلیف پہنچی ابو بکر صدیق کو، تو وہ قسم کھا لیے آئندہ میں وہ صحابی کی مدد نہیں کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق کا یہ غصہ فطری تھا، ان کی قسم بھی ایک فطری بات تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، تم میں سے جو شخص، یعنی اس کی آیت کا ترجمہ دیکھیں، تم میں سے جو اصحاب حیثیت اور کشادلی والے ہیں، جو رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم کھائی ہے کہ وہ ان کو کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اس آیت سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار پکار اٹھے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یقیناً پسند کرتا ہوں کہ میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کر کے اس صحابی کو جس طرح پہلی مدد کرتے تھے اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں ہمارے لیے واقعہ بڑا مثال بنتا ہے۔ ہم ابو بکر صدیق کی مثال لیں، دیکھیے اتنی بڑی بات، ایک بیٹی پر تہمت لگا دینا، وہ بھی ایک اتنی پاک بیٹی جو ابو بکر صدیق کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے، ان پر تہمت لگا۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے، دل بہلانے والا واقعہ تھا، رلا دینے والا واقعہ تھا، بہت ایک واقعہ، یہ واقعے میں کیا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس جانے انجانے میں وہ صحابی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں منافقوں کے ساتھ، تو جب قسم کھا لیتے ہیں لیکن اس قسم کا کفارہ ادا کر کے پھر سے مدد کرتے، کتنا بڑا دل تھا ان کا۔ آج ہم بھی ہمارے ساتھ لوگ برا سلوک کرتے ہیں، ہمارے حق دبا دیتے ہیں،
یا ہمارے جائیداد کے معاملے میں غلط سلط کر دیتے ہیں، یا ہمارے کچھ بھی ہو، لیکن ہم اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دیں، آگے بڑھیں، دل بڑا کریں، رشتہ داروں کے حقوق میں ہم صحیح رہیں، ان کے حقوق ادا کر دیں، ان کے جو بھی معاملات ہیں درگزر کر دیں، معاف کر دیں۔ جب بھی کچھ پکائیں، اگر ہمارے پڑوسی آڑوس پڑوس میں ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کو تحفے بھیجیں، ان کو ان کے گھر بھیج دیں، یا غریب ہے اللہ ہمیں دیا ہے تو ہم ان کی مدد کریں، ان کے بچوں کی مدد کریں، اسکول کی فیس بننے کی کوشش کریں، بچوں کو پڑھانے میں آگے رہیں، تو اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے گا، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ ہمارا انجام بھی بہت برا ہوگا، ہم حقوق ادا کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن ڈھیر سارے نیکیاں لے کر جائیں گے، سب کے حوالے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت دے کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، چاہے کوئی بھی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو، سب رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔